السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم الثلاثاء ہے، منگل کا دن، 18 صفر 1447 ہجری، 12 اگست 2025۔ سیدنا ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مبارک تقریباً 10 مقامات پر آئی ہے۔ اس حدیث مبارک میں جو جملے ہیں وہ تقریباً 10 احادیث میں آئے ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور یہ روایات دوسری کتب میں مثلا امام طبرانی کی معجم کبیر میں ہیں، اور امام بیہقی کی سنن میں ہیں، امام بیہقی کی شعب الایمان میں ہیں، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ہے، اور یہ بعض احادیث ترمذی اور ابو داود میں بھی ہیں۔ تو یہ جو جملہ مبارکہ ہے وہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اور بعض روایات میں ہے وہدنی۔ جو حدیث مبارک آج ہمارے درس میں ہے یہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر یہ عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اپنے رب سے مانگوں دعا کروں تو کیا پڑھا کروں، کیا کہا کروں؟ الفاظ پر، جملوں پر غور کیجئے کہ صحابی نے آ کر یہ عرض کیا اور یہ پوچھا کہ جب میں دعا مانگوں تو کون سا جملہ ادا کیا کروں۔ گویا کہ ایسا جملہ جو جامع ہو، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو اور فوراً اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ قالا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قل، یوں کہا کرو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت نصیب فرما، ورزقنی، اور مجھے رزق نصیب فرما، ویجمع اصابعہ الا الابہام فإن هؤلاء تجمع لك دنیاک وآخرتک۔ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 4 انگلیاں بند کی، ہاتھ مبارک کی 4 مبارک انگلیاں بند کی سوائے انگوٹھے کے، گویا کہ گن کے اس صحابی کو، اعرابی کو، بدو کو بتایا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، 4 جملے ہو گئے، اور ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا ہر خیر تم کو مل جائے گا اگر تم یہ 4 جملے پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ، یعنی یہ جو مبارک جملہ ہے تجمع لک دنیاک وآخرتک، دنیا اور آخرت کا ہر خیر تمہارے لیے جمع ہو جائے گا۔ اس دعا کو ہم یاد کر لیں، اپنے بچوں بچیوں کو یاد کرائیں، اتنی اہم دعا ہے یہ۔ اور اسی دعا سے متعلق امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، اور یہ ابو مالک جو ابھی ہم نے ان سے روایت پڑھی ہے، ابو مالک اشجعی، ایک تو ان کی حدیث ہے، اور اسی طرح انہی کی روایت کردہ دوسری حدیث، دوسری روایت وہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ آتا ہے کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ثم امرہ ان يدعو بهؤلاء الکلمات۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث مبارک میں یہی ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیا نیا مسلمان ہوتا، کوئی شخص اسلام قبول کرتا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے نماز سکھاتے اور اس کے بعد یہ حکم دیتے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور اس دعا میں ایک جملہ زیادہ ہے، وعافنی، 5 دعائیں ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، اے اللہ مجھے رزق نصیب فرما۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ دوسری حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ یہ جملے 5 جملے ہیں، اتنے اہم ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد نماز کے بعد جو سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو سب سے پہلا عمل اسلام قبول کرنے والوں کو بتاتے، وہ یہ فرماتے کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا مبارک دعا ہے، یہ دعا جامع دعا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہوئیں۔ تیسری حدیث میں یہ آتا ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، اور یہ جو روایت ہے اس میں بھی یہی مبارک جملے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہم اغفر لی والے جو جملے ہیں وہ ہیں، یہ فرمایا کہ جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقوله قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني۔ یہ بھی صحیح مسلم میں یہ تیسری حدیث ہم نے پڑھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو آئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ مجھے کچھ بتا دیجئے، پڑھا دیجئے، سکھا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ دعا سکھائی تو اس بدو نے کہا یہ تو میرے رب کے لیے ہے، میں اپنے لیے کیا پڑھوں؟ تو فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ آج کے درس میں ہم نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں، بقیہ جو 10 کے قریب احادیث ہیں ان کو ہم درسن روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ تمام ساتھیوں اور ہماری بیٹیوں بہنوں کو بھی، خواتین کو بھی یاد کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کے درس کی ان دعائیہ جملوں والی احادیث پر خوب غور کیجئے۔ جو جملہ مبارکہ ان احادیث میں آئے ہیں ان پر غور کیجئے، اور یہ دعا اٹھتے بیٹھتے پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ ایک تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اور وعافنی بھی ان کے ساتھ ملا لیا جائے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یہ 5 اہم نعمتیں، 5 اہم دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اور ان کے اہتمام کرنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔